قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے نبی ان سے فرمائیے بھلا بتاؤ تو کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اور تم نے خود سے ہی اس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کر لیا بغیر کسی شریعت کے۔ وہ سورۃ الانعام میں گزر چکا۔ ایسے عجیب و غریب انہوں نے شریعت بنائی ہوئی تھی کہ اس طرح کا جانور ہوگا تو صرف مرد کھائیں گے، اس طرح کا جانور ہوگا تو عورتیں شریک ہو سکتی ہیں، اس میں عورتیں نہیں شریک ہو سکتی، اور عجیب و غریب انہوں نے ایک اپنی متھ بنائی ہوئی تھی۔ جس طرح یہاں بھی معاشرے کے اندر لوگوں نے کس کس قسم کی باتیں متھس مشہور کی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں سو کے اٹھتے ہیں تو بستر لپیٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی شیطان آ جائے گا اس پہ۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کا ایک کونا موڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی شیطان نماز پڑھتا ہے۔ کبھی ان کو کسی نے اس طرف توجہ نہیں دلائی کہ یار یہ تم کتنا بڑا کلیم کر رہے ہو کہ شیطان وہ مردود شخصیت ہے کہ تمام پیغمبر مل کے اسے اللہ کا مطیع نہیں بنا سکے ہیں، اور تیرا مسلح اتنا خطرناک ہے بلکہ خطرے ناک ہے۔ بس جھوٹ مشہور کیے ہوئے اور اس پہ چل رہا ہے، ایسی ایسی باتیں پبلک کے اندر مشہور کر دی ہیں، اور وہ دین کے نام کے اوپر کی ہوئی ہیں۔ جمعرات والے دن روحیں آتی ہیں، اگر آپ نے لنگر نہ دیا تو وہ دکھی ہو کے جائیں گی۔ وہ زندہ روحاں کی گل کر رہے ہوندے نے مولوی جنہوں کھواندے نے، جنہوں نے جمعراتیں لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک اپنے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، پورا سلیبس ہے، جمعراتیں الگ سے ہیں، پورا ہفتہ کور کیا، مہینے بعد 11ویں رکھ لی ہوئی ہے۔ ہاں دیکھیں نا، لہذا مہینے میں بھی جیسا تبلیغی جماعت نے کہا نا مہینے میں 3 دن لگائے، سال میں 40 دن لگائے، انہوں نے اپنے دن پورے رکھے ہوئے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کے بہانے۔ اور پاکستان میں تو اتنے تہوار آتے ہیں دین کے نام کے اوپر کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ، اور ابھی بھی ان کی تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ آئے دن آتا ہے کہ جی یوم ابو بکر پہ چھٹی دیں، یوم علی پہ چھٹی دیں، چھٹیاں مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے تو جمعے کے دن بھی آپ کو چھٹی نہیں دی۔ سورہ الجمعہ میں آیا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو پھر پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور یہاں پہ جب جمعے کی چھٹی 1997 میں ختم ہوئی نا تو علماء نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ یہ جمعے کی جو چھٹی ختم کیا یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہ یہود و نصارہ کی وہ سازش ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ یہی ہے نا، قرآن میں تو لکھا ہے کہ آپ پھیل جاؤ۔ اور یقین کریں جب سے یہ اتوار کی چھٹی ہوئی ہے نا دنیا میں سکون آ گیا، ورنہ یہ جمعہ برباد ہوتا تھا۔ شادیوں پہ آپ جمعے والے دن جاتے تھے اور عین جمعے کی نماز کے وقت کھانا کھل رہا ہوتا تھا، ہاں، اور وہ پوری چھٹی ضائع جاتی تھی۔ اب جمعے کے وقت دفتر میں لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے جمعہ نہیں بھی پڑھنا نا شرم و شرمی اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ جمعے کے پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اتوار کی چھٹی کی وجہ سے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ جو لوگ سوتے ہیں وہ سوتے ہی تھے۔ اور شب جمعہ کو انہوں نے بے حیائی کا ایک سمجھ لے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا۔ یہ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں، وہ جمعرات کو دکان سے واپسی پہ جاتے ہوئے VCR لے کے جایا کرتے تھے کرائے کے اوپر، اور اس کو بھی کپڑے میں باندھ کے کوئی دیکھ نہ لے، اور فلمیں بھی کرائے پہ۔ اور وہ شب جمعہ جو ہے نا وہ اللہ کی یاد میں نہیں گزرتی تھی، فلموں میں، اور اگر کوئی بچ گئی ہے تو وہ صبح دیکھنی ہے، اور اگر نیند پوری نہیں ہوئی تو سوئے ہوئے ہیں، اور جمعہ بھی نکل گیا۔ لیکن اتوار کی چھٹی کی برکت سے اب یہ ہوا ہے کہ جمعے والے دن سب لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ۔ جمعے کے لیے جب اٹھتے ہیں تو سارے اٹھتے ہیں، کوئی منہ نہیں چھپا سکتا۔ دفتروں میں تو آپ رک ہی نہیں سکتے، سامنے نظر آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ ہاں، حالانکہ جمعے کی نماز سے زیادہ اہمیت ہے فجر کی نماز کی، وہ نماز پنجگانہ ہے۔ جمعے کی جو امپورٹنس ہے نا وہ خطبے کی وجہ سے، تاکہ مسلمان پولیٹیکلی ایک پیج پہ رہے۔ اور یہ پولیٹیکل ایک گیدرنگ ہے ویکلی، سال کے بعد عیدین کے خطبے ہیں، اس لیے تو آیا نا سنن ابن ماجہ میں کہ اگر عید جمعے والے دن آ جائے تو دونوں میں سے ایک پڑھ لو، لیکن اس سے وہ 5 نمازیں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے عید پڑھ لی ہے تو آپ جمعہ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، اس کی جگہ آپ زہر پڑھ لیں گے۔
بیسیکلی وہ خطبہ, 2 خطبے تو پھر پارے ہو جاتے ہیں نا, صبح بھی تقریر سنی, پھر دن کے وقت بھی سنی. اسی وجہ سے یہ مشہور ہے کہ حکمرانوں پہ جمعے کی عید بھاری ہوتی ہے, کیونکہ اگلے زمانوں میں حکمران جمعہ پڑھایا کرتے تھے, لیڈرشپ پہ ہوتے تھے نا, وہ ونریبل ہوتے تھے, وہ پبلک میں نکلنا پڑتا تھا, انہیں گالیاں کھانی پڑتی تھی, کوئی قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا تھا. کئی حکمرانوں پہ ہوا ہے, اس لیے میں نے بتایا تھا مسلم شریف میں حدیث ہے, حضرت معاویہ نے تو مسجد کے ساتھ اپنا کمرہ ہی ایک مقصورہ علیحدہ بنا لیا تھا, وہ نماز اس کمرے میں پڑھتے تھے, مسجد میں ایکسپوز ہی نہیں ہوتے تھے. یہ جو آپ نے سنا نا جمعے کی عید پاری ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے کہ جمعے والے دن 2 دفعہ سیکورٹی گارڈز کے ساتھ انہیں نکل کے مسجد میں آنا پڑتا تھا. تو پاری تو ہے, آپ تو بھلے ایک کر لیں, لیکن حکمران نے تو دونوں خطبے دینے ہیں نا آ کے. وہ تو عام بندے کے لیے نا کہ اگر عید کا سن لیا تو جمعے کی جگہ وہ زور پڑھ لے گا, لیکن حکمران نے تو دونوں دفعہ ایکسپوز ہونا ہے پبلک میں, تو مرڈر اٹیمپٹس ہو جاتی تھی, گالی گلوچ بھی سننا پڑتی تھی. تو اس لیے حکمرانوں کے لیے جمعے کے دن عید بھاری ہوتی تھی. وہ کوئی نوست والا معاملہ نہیں تھا, بھاری یہ تھی کہ ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھاری. ویسے تو عام بندوں کے لیے بھی بھاری ہو جاتی ہے آج کل, اگر انہیں یہ مسئلہ نہ پتا ہو. اگر یہ مسئلہ پتا ہو تو کوئی بھاری نہیں ہے, بھئی عید پڑھ لی ہے ٹھیک ہے, جمعہ پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے, ظہر کی نماز پڑھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی دی ہوئی ہے. تو اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے فیصلے کرتے ہو. قل اللہ اذن لکم, کیا تمہیں اللہ نے اس طرح کا کوئی اذن دیا ہے, کوئی اجازت دی ہے؟ ام علی اللہ تفترون, یا تم اللہ کے اوپر بس جھوٹ ہی باندھ رہے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک.